آج کا سیکنڈ لاسٹ کوشچن ہے جی، فاطمہ نواز ہیں اکاڑا سے. وہ کہتی ہیں جی کل سے تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے، کافی رہنماؤں کو گرفتار بھی کیا جا چکا ہے. کیا حکومت عمران خان اور تحریک انصاف کی بے تحاشا مقبولیت سے بخلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے؟ نہیں، یہ کب سے ہے، یہ کب سے ہے، ہو چکی ہے کا کیا مطلب ہے؟ اب یہ اور بات ہے کہ اس کی مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے ان لوگوں کے خلاف. یہ جو اس وقت موجودہ ایک ارینجمنٹ ہے، جگاڑ ہے، میں تو اس کو حکومت سمجھتا نہیں، ان کے خلاف ہے، ان کے خلاف نفرت بڑھتی جا رہی ہے. بس اتنی سی کہانی ہے ساری. باقی آپ نے ٹھیک. اچھا، اور یہ ایک حربہ ہے، مختلف قسم کے حربے استعمال کر رہے ہیں. میں یہ بھی ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں اس کو منیمائز کر دیں کسی طرح، تاکہ اگر الیکشن کا ڈھول جو گلے پڑا ہے وہ اگر بجانا ہی پڑ جائے تو شاید ہماری عزت رہ جائے. رہنی رونی کوئی نہیں. جتنے اس کے بندے غائب کریں گے، جتنے اس کے بندے اریسٹ کریں گے، جتنا اس کو پریشان کریں گے، جتنا اس پہ چھاپے ماریں گے، حملے کریں گے، تو اتنا ہی اس کی مقبولیت میں اضافہ. عمران بھی اگر اندر ہو تو آپ دیکھ لینا ہوتا کیا ہے. ہاں، اگر یہ بالکل ڈھیٹوں کی طرح، بے شرموں کی طرح یک طرفہ ایک میچ کر کے آپس میں اعلان کرا دیں کہ جی میں اکیلے ہی بھاگ کے نمبر 1 آ گیا، تو وہ اس کیا تو کچھ نہیں ہو سکتا. اس کا نتیجہ بہت خوفناک ہو سکتا ہے. باقی کیا، ایک آدمی جس نے سر پیر سے اتاری ہوئی ہو، اس کے خلاف کسی نے کیا کرنا ہے؟ باقی کوئی پتہ نہیں، ساری صورتحال ہی ہاتھ سے نکل جائے تو پھر بڑے بڑوں کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کرنا کیا ہے. لاسٹ کوشچن ہے جی، بڑے دنوں کے بعد انڈیا سے سدھویر کانپور انڈیا سے. وہ کہتے ہیں جی میں انڈیا کے شہر کانپور سے ہوں، ایک ہمسایہ ملک کا شہری ہونے کے ناطے میں پاکستان کی موجودہ صورتحال پہ دل شکستہ ہوں. پاکستان میں موجودہ حکومت نے عمران خان کو مکمل بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے، جبکہ بھارت سمیت پوری دنیا میں عمران خان کے چرچے ہیں. مزید یہ کہ میں آپ اور پاکستان کے لیے دعا کروں. سدھویر بھائی، آپ کا بہت شکریہ. آپ نے پاکستان کے لیے، ہمارا وطن ہے، اور خود میرے لیے آپ نے نیک تمناؤں کا، دعاؤں کا، تو اللہ آپ کو اجر دے. مجھے سچی بات ہے، یہ نون بات ہے، میں کو پہلی بار آپ کی محبت کے جواب میں نہیں یہ کو کوشش کر چکانے کی، حساب برابر کرنے کی، بالکل نہیں. مجھے جو سکھ بھائی ہیں نا، میرے دل کے بہت، میرے بڑی جگہ مختلف ملکوں میں میرے جو سکھ برادری ہے، میں تو بہت جان سے یہ بہت پیار ہے. بہرحال آپ نے بات کی موجودہ حال پہ، صورت حال پہ پاکستان دل شکستہ، کوئی بات نہیں. یہ انشاءاللہ اٹ از اے فیس، یہ گزر جائے گا. اور ملکوں پہ، قوموں پہ ایسے ایسے وقت آتے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے، دعا آپ اس بات کی کریں کہ نتیجہ پاکستانی عوام کے حق میں نکلے. آج نہیں تو کل یہ نکلنا ان کے حق میں ہی ہے. کوئی مسہیپ ہو جائے 5 سال بعد سے، عوام کا جو موڈ ہے، مزاج ہے، وہ اب اس نام نہاد اشرافیہ سے، ابن فلاں اور بنت فلاں، ان پہ تو وہ لعنت بھیجنے کے موڈ میں بھی نہیں ہے. اور وہ جگاڑ لگتا ہے تو وہ بھی 2 4 5 سال بعد پتہ نہیں پھر کیا قیامت آئے گی. لیکن اب یہ رکتا نہیں. یہ سیلاب ہے، یہ واقعی سونامی ہے. اب اللہ کرے اس میں گندی بھرے، یہ نہ ہو کہ صورتحال. اور باقی وہ اس کو بلیک آؤٹ کیا کوئی کر سکتا ہے؟ سورج کو کون بلیک آؤٹ کر سکتا ہے؟ چاند کو کون بلیک آؤٹ کر سکتا ہے؟ اس لیے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. ایک بار پھر آپ کی محبت کا بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو شاد اور آباد رکھے اپنے خاندان سمیت. بلکہ اگین میں آپ کو بتاؤں، میرے بزرگوں نے 3 شہروں سے مائیگریٹ کیا تھا، جالندھر، امرتسر، لدھیانہ. امرتسر کا جو ہے فرید چوک، وہ میرے پرنانا کے نام پہ ہے. اور میں ایک دفعہ جب اس علاقے میں گیا ہوں تو میں ان سارے شہروں کی مٹی 2 4 4 5 5 kg مٹی لا کے میں نے اپنے فارم ہاؤس میں لگا کے اس میں گلاب لگائے ہیں، اب بھی ہیں. تو میرے تو اپنے دل میں ایک خاص طرح کا محبت ہے. میں بامبے سائڈ نہیں دیکھی، ادروائز آگرہ تک یہ وہ سارا ایسٹ پنجاب بائی روڈ ہم نے گھرا ہوا ہے.
بہرحال اللہ آپ سب کو خوش رکھے. راشد محمود ہیں جی چکوال سے. وہ کہتے ہیں خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں کہ ان لوگوں پر حیرانگی ہوتی ہے جنہوں نے عمران خان کو لیڈر مانا ہوا ہے. اس بیان پر آپ کچھ کہیں گے؟ دیکھیں جی خواجہ سعد رفیق میرے بھائی ہیں, بہت ہمارا پیار محبت احترام کا رشتہ ہے. میں ان کی بات مان لیتا ہوں کہ ان لوگوں پہ حیرانی ہوتی ہے جنہوں نے عمران خان کو لیڈر. اچھا مجھے یہ بات مان لی میں نے, لیکن مجھے ان لوگوں پہ بے تحاشائی حیرانی اور پریشانی ہوتی ہے جنہوں نے نواز شریف کو لیڈر مانا. عمران خان کا تو ایک بریلینٹ شاندار ماضی ہے, نواز شریف کے پلے کیا تھا؟ ضیاء الحق کی بس باقیات میں سے ہے, اور انشاءاللہ صفایا پھر جائے گا اس کا. تو اس لیے اگر ماننے نہ ماننے والی بات ہے, وہ تو رب مہربان تو سب مہربان والی بات ہے. اور ایک سوال کا واقعی مجھے جواب نہیں ملتا کہ عمران خان اقتدار میں تھا تو اس کی مقبولیت کا گراف یوں جا رہا تھا. اس کے اپنے بہت سے بندے وہ میرے ساتھ شیئر کرتے رہے, کوئی اکٹھے بیٹھ کے نہیں, کبھی کوئی آ گیا بات ہوگی, کبھی کوئی کہ ہمیں تو اپنے حلقوں میں جاتے ہوئے خوف آ رہا ہے, یہ ہے وہ, اس طرح کی بات کرتے تھے. رب مہربان ہے تو کوئی کیا کرے گا. لیکن عمران کو لیڈر ماننے پہ حیرت آپ کی اپنی جگہ سر تسلیم خم ہے سعد رفیق صاحب, لیکن نواز شریف کو خدا کا خوف کریں. کرکٹر بننا چاہا وہ کچھ نہیں پلے پڑا, سنگر ایکٹر بنے گا, پہلوانی کا شوقین, یہ کیا ہے, کونسلر کا الیکشن ہار جانے والا بندہ, آگا نہ پیچھا جاؤ دعائیں دیں. لیکن یہ کمال کے لوگ ہیں, اتنے احسان فراموش کہ اب میں کیا بتاؤں سعد رفیق صاحب کو کہ ان میں سے کسی نے خود سعد رفیق کے بارے میں ایک زمانے میں کہا تھا کہ وہ پتہ نہیں کینسر زدہ یا پتہ نہیں گینگرین زدہ حصہ ہے, اس کو کاٹ کے پھینک دینا چاہیے. چھوڑیں, نواز شریف کو لیڈر اس ملک کی تاریخ میں غلام محمد ہے جو توں تاں کر کے بات کرتا تھا, اسے بات بھی نہیں ہوتی تھی, اس کی لیڈرشپ بھی سمجھ آتی ہے, اور پڑھا لکھا ہے قابل آدمی تھا. تو بندہ جو پوچھتا ہے منیر نیازی کون ہے, اندازہ لگاؤ, اس کو لیڈر ماننے والے پہ اس پہ زیادہ حیرانی ہونی چاہیے. حسن ناصر ہیں جی میرے یاد ہیں ہم نام میاں والی سے. وہ کہتے ہیں چیف جسٹس نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی اور حکومت مل بیٹھ کے طے کر لیں پاکستان کے لیے کیا بہتر ہے. سوال یہ ہے کہ کیا اب وقت آ چکا حکومت اور پی ٹی آئی کو مل کے موجودہ بحران کا خاتمہ کر دیں؟ آئیڈیل تو یہی ہے, میں نہ مانوں والی بات نہ ہو, لیکن ان کی نیتیں مطلب یہ الیکشن سے فرار چاہ رہے ہیں. موٹی بات ہے, اور جھگڑا کس بات کا ہے, کچھ بھی نہیں. رائٹ فرام دا ڈے ون رولا کیا ہے اس پورے ملک میں, پورے ملک کو اب نارمل کر چھوڑا ہے, عوام کے اعصاب تباہ کر چھوڑے. ایشو کیا ہے؟ وہ کہتا ہے الیکشن, ان کے پلے کچھ نہیں, یہ بھاگ رہے ہیں. سو مل بھی بیٹھیں گے تو کیا ہے. لیکن بہرحال عمر عطا بندیال صاحب عزت مآب چیف جسٹس ہیں, انہوں نے جو بات کی ہے وہ تو ایک بڑے کا ایک بزرگ کا مشورہ ہے جس میں جان ہے, لیکن آپس میں بیٹھ کے کریں گے کیا؟ بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, ریزالو ہو جاتا. آئینی حق ہے لوگوں کا ووٹ دینے کا, ان کو دینے دو, لیکن پھر لینے کے دینے پڑ جائیں گے, اس لیے بھاگ رہے ہیں. بات بہرحال انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے کی.